لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب فیض ہے میرا آقا علیہ السلام کی محبت کا، عجیب فیض ہے میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا. درود آپ پر پڑھوں اور خود سبر جاؤں، درود آپ پر پڑھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود سبر جاؤں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وبارک وسلم. کتنا حسین وہ لمحہ ہوگا جس وقت میرا آقا علیہ السلام تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے. آپ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام آپ تک کیسے پہنچا؟ تو میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے ارے جب تک تم مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے فرشتے مجھ تک تمہارا نام بھی پہنچایا کرتے، فرشتے مجھ تک تمہارا نام بھی پہنچایا کرتے تھے. درود و سلام ہم جب ہر وقت پڑھتے ہیں میرا آقا علیہ السلام پر. حضرت جبریل علیہ السلام میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. درود پاک کی فضیلت بتا رہا ہوں. میرا آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں. اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی ہے کہ میں زمین کے ذرات کو بھی گن لے سکتا ہوں. اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی ہے. مگر جب بندہ میرا آقا علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعداد کو گن نہیں پاتا. اتنی رحمتیں برکتیں اس بندہ پر نازل ہوتی ہیں. ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھی گا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وبارک وسلم. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے. ان نواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہے. ارے یوں تو لاکھوں سجدے کیے ہیں مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے ہیں مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وبارک وسلم. ارے وہی لشکر سے آواز آئی یہ کیسا سر مبارک ہے پھر بھی اونچا ہے، پھر بھی نیزے پر بھی ہے پھر بھی اونچا ہے. ایک طرف آمنہ کا لال ایک طرف فاطمہ کا لال. ارے نانا بھی بے مثال نواسا بھی بے مثال. بدبخت یزید. تو محترم عزیزان اکرام آج ہم اس متبرک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے اس ذکر حسین کو قبول فرما. یہ ذکر حسین تا قیامت آباد رہے گا. ایسے کوئی مٹا نہیں سکتا. ایک یزید درکنار کروڑوں بدبخت یزید بھی آ جائے تو نہ یہ ذکر حسین مٹا ہے نہ مٹا جا سکے گا. یہ اہل بیت کی محبت کا عالم ہے. تو آئیے محترم عزیزان اکرام حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذاکر حسین قادری صاحب بندہ نوازی امام و خطیب مسجد زہرا
و دیگر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے اس ذکر حسین کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر ہر نعمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم کو باجماعت مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت توفیق دی ہے اور اس کے بعد ذکر حسین کی سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ تو آئیے محترم سامعین اکرام، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھیے، میرا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو اس لیے ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین اکرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو دیکھ لو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب حسنین کریمین کو بلاتے ہیں تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چمٹ کر محبت کرتے ہیں، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی من الحسین، میں حسین سے ہوں اور مجھ سے حسین ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے احب اللہ من احب الحسین، جس حسین مجھ سے ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ حسین سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اہل بیت سے محبت کا عالم ہے۔ تو آئیے محترم سامعین اکرام، محرم الحرام کی اس 10 تاریخ کو جو ہر قاصر ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ اس یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو کیا ہوا ہے۔ محترم سامعین اکرام، گلے گلزار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جوان علی اکبر کا لاشا ہے اور علی اصغر کو ہاتھ میں گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں یزید کا جب تیر چلتا ہے تو علی اصغر کے حلق سے نکل کر امام حسین کو چومتا ہوا نکل جاتا ہے۔ جب امام حسین کو چومتا ہوا، جب چھوتا ہوا جب نکلتا ہے تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ علی اصغر کے خون کو ہاتھ میں لے کر جب چلو پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا یہ ایک علی اصغر شہید ہوا ہے، مولا اگر مجھے 100 علی اصغر بھی ہوتے تو تیری راہ میں قربان کرتے چلے جاتا۔ یہ ایک علی اصغر ہے مولا، 100 علی اصغر بھی ہو تو تیری راہ میں قربان کرتے چلے جاتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ محترم سامعین اکرام، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس مرے نہیں، وہ زندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہوتا ہے۔ ارے جب شہید ہو جاتا ہے اس کے خون کا خطرہ ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا ہے، اسی دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید کا خون کا خطرہ ابھی زمین پر ہی گرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ شہداء کا مرتبہ ہوتا ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے ہو انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے۔
تو آئیے محترم سامعین کرام، شہید کا مرتبہ تو جان چکے ہو، شہید کا عالم دیکھو، جب خون کا قطرہ جب زمین پر گرا اسے جنت دکھا دی گئی ہے۔ اب جنت جب دکھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شہید ہو چکا ہے وہ شہید کہتا ہے کہ مولا میں نے تو تیرے جنت کے نہروں کو دیکھ چکا ہوں مولا، میں تیرے جنت کے دودھ کے وہ شہر کے محلات کو دیکھ چکا ہوں مولا، میں وہ نہر دیکھ چکا ہوں، ہر وہ پل دیکھ چکا ہوں مولا، تیرے جنت کے پھلوں کو بھی دیکھ چکا ہوں مولا، مگر تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے جہاں مجھے وہ جنگ کے میدان میں مزہ آتا ہے، جنگ کے میدان میں وہاں مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میں نے جو تم نے خواہش کی ہے میں تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں، جنت تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور تمہیں کیا خواہش کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو شہید ہوتا ہے وہ شہید کہتا ہے کہ مولا مجھے پھر تو واپس دنیا میں بھیج دے، اور وہی جنگ ہو، وہی گھوڑے ہو، وہی تلوار ہو، وہی شہید کا مجھے مرتبہ دوبارہ مل جائے، مجھے وہ جنت میں لذت نہیں ہے مولا جہاں جنگ کے میدان میں جہاں شہید ہونا پسند کرتا ہوں، پھر سے تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں وہیں پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ شہداء کا مرتبہ ہوتا ہے، وہ جنت میں لذت نہیں ہے جہاں گھوڑے ہیں، جہاں میدان ہو، پھر وہی دنیا ہو، وہاں میں قتل کیا جاؤ، وہاں میں شہید ہو چکا ہوں۔ تو آئیے محترم و سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، الغز علی اصغر کو میرا حضرت امام حسین گود میں جب اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تو ایک علی اصغر شہید ہوا ہے، اگر تیری راہ میں 100 علی اصغر بھی ہوتے تو قربان کرتے چلے جاتا، قربان کرتے چلے جاتا ہوں۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے محترم و سامعین کرام، آج اہل بیت سے محبت ضروری ہے، ورنہ تمہاری نماز مکمل نہیں، نہ تمہیں قرآن مکمل نہیں۔ اہل بیت سے محبت ضروری ہے تو تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ ارے ایک شخص اپنے اعمال کو کندھے پر اٹھا کر لے کر آتا ہے، جب اسے جنت دی گئی ہے وہ جنت کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، جنت کے داروغہ سے جب کہتا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، مگر اس کے اندر حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے، جنت کا داروغہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے کیوں؟ کہ تمہارے اندر حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے، اسی لیے اسے دھکے مار کر وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اپنے اعمال کے مطابق وہ آتا ہے، انبار کو اٹھا کر ہر ایک نمازیں پڑھتا ہے، صراط المستقیم کرتا ہے، ہر ایک کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر حسنین کریمین اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت میں بھی جگہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اہل بیت کی محبت کیسی ہے، ہم کو اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین آپ کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پشت پر بیٹھ کر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سن لو، سواری تو تم دیکھ چکے ہو اور یہ بھی دیکھ لو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، ایسی محبت میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے کرتے تھے، اتنی محبت ارے اپنی زبان تک چسایا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محبت میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، مدینہ شریف میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں محترم سامعین کرام، ایک چھوٹے سے ننھے سے معصوم سے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک ننھا سا معصوم سا بچہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آ کر آپ اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں، جب گود میں اٹھانا تھا اسے لاڈ محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام
عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے ماں باپ زبان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ ایک ننھا سا معصوم سا بچہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اسے گود میں اٹھا کر محبت کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے حسین سے محبت کرتا تھا، وہ میرے حسین سے محبت کرتا تھا، اسی لیے میں اسے اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہاں تک کہ اس سے محبت کرنے والا ہوں اور یہاں تک کہ اس کے والدین کی بھی شفاعت کرتے چلے جاؤں گا۔ جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس کے والدین سے بھی محبت کروں گا، یہاں تک کہ بروز قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی کر دوں گا۔ یہ حسنین کریمین کی محبت ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم اہل بیت سے محبت ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، ارے وہی بروز قیامت کے دن ہم کو دسترخوان پر بٹھا دیا جائے گا۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت ہو تو وہ دسترخوان ہے، بروز قیامت کا دن ہوگا، مجتمع یوم القیامہ، بروز قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ارے ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا، ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی کہ میرا اعمال کا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کو فکر ہوگی، مگر بروز قیامت کے دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، ساتھ میں ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں گے، بروز قیامت کے دن ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے اور کھانا کھا رہے ہوں گے۔ جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ میں اہل بیت سے محبت کرنے والے اس دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اہل بیت سے محبت ہو تو آئیے محترم سامعین کرام، حسنین کریمین سے محبت کرو اور ان کے دلوں میں وہ چراغ جلا لو محبت کا، ارے وہی بروز قیامت کے دن ہم جتنے بھی بیٹھے ہوں گے وہی دسترخوان پر بھی ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو تو آئیے محترم سامعین کرام، دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اتنی بڑی محبت کرتے ہیں، آپ پشت پر بٹھا ہوئے ہیں، آپ کو جب ہم نے دیکھا کیا حسنین کریمین آپ پر پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زبان چسا رہے ہیں، تو دیکھیے اتنی محبت کا عالم تو دیکھو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے پاس تشریف فرما ہے اور حسنین کریمین آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ سے آنسو رواں ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر کا پہاڑ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور مجھے کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں اور کہے ہیں کہ وہاں تمہارا مکتب ہوگا، وہاں آپ کے نواسے کا کربلا میں مکتب ہوگا، یہ مٹی مجھے لے کر دی ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، وہ مٹی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ یاد رکھنا ام سلمہ جب تم اس مٹی کو رکھو ایک حفاظت سے رکھو، جب دیکھتے رہنا کہ یہ مٹی اگر خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گئے، خون میں اگر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ وہ مٹی جب ام سلمہ کو جب دی جاتی ہے تو دیکھیے محترم سامعین کرام 61 ہجری کا وقت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرام فرما رہی ہے، ظہر کا وقت ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں، خواب میں تشریف لانا تھا، آپ کے چہرے مبارک پر گرد ہے، آپ پریشان ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے آنسو رواں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوتی ہے، جب بیدار ہونا تھا دوڑتے ہوئے اس شیشی کے پاس چلی جاتی ہے، جب شیشی دیکھتے ہیں تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے ہیں۔
محبت ہے، ان کی شہید کا عالم ہے، یہ شہداء کرام کا عالم ہے، تو اہل بیت کا یہی عالم ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عالم ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں اہل بیت کے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما ہے، غلام کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، لبیک کی ندا بلند کر رہے ہیں، مگر آپ لبیک کی ندا بلند نہیں کر رہے ہیں۔ غلام کہتے ہیں کہ حضور آپ آئے ہیں تو لبیک کی ندا بلند کریے، لبیک اللہم لبیک، یہ آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مگر آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کہیں لبیک کہہ دوں تو لا لبیک کا جواب نہ آ جائے کہ میں تمہاری حاضری قبول نہیں کیا ہوں۔ تو دیکھیے محترم و سامعین کرام، آج ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کتنے بڑے خطاکار ہیں، لبیک کی ندا بلند نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلی رات کا جو پہر ہوتا ہے، ایک نوجوان غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مولا تیری دنیا میں جتنے درخت ہیں مولا اس سے بھی بڑھ کے میرے گناہ ہے، تیرے دنیا و کائنات میں مولا جو زمین کے جو ذرات ہوتے ہیں میں اس سے بھی بڑھ کے گنہگار ہوں۔ اتنا زار و خطار وہ نوجوان رو رہا ہے، آس پاس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا گنہگار ہے، اس کے قریب جاتے ہیں، قریب جانا تھا اور کہتے ہیں کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کتنے بڑے گنہگار ہو اور کتنے گناہ کر کر آئے ہو، ہم بھی تمہارے لیے دعا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، وہ نوجوان بھی کہتا ہے، مگر آپ جب سر کو ڈھکے ہوئے ہیں، اپنا چہرے کو مبارک کو چھپائے ہوئے ہیں، مگر آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ نوجوان جب نقاب کو ہٹاتا ہے تو وہ زین العابدین ہے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ نوجوان رش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے اہل بیت سے محبت کرنے والے زین العابدین ہے رضی اللہ عنہ، وہ دیکھ کر رش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم آج کتنے بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے خطا ہو جاتے ہیں، ہم کتنے چغلیوں میں غیبتوں میں ہمارے دن کو ہم گزار دیتے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت زین العابدین کا یہ عالم ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد آپ یزید سے مکالمہ کرتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور یزید سے کہتے ہیں کہ اے یزید، اب موذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب آتا ہے تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں اور یزید سے مکالمہ کرتے ہیں کہ یہ جو موذن اذان دے رہا ہے یہ اذان کس کی ہے؟ تیرا شہر، ارے تیری حکومت ہے، مگر یہ اذان میرے بابا کی نعرہ کی گونج رہی ہے۔ اور یزید یہ تو سن لے، یہ تیرا شہر، تیری حکومت، مگر اذان میرے بابا کی نعرہ کی گونج رہی ہے۔ ارے ہر ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ تیرا ہے یا پھر میرے نانا کا ہے؟ یہ کلمہ میرے بابا کے نانا کا گونج رہا ہے۔ اے بدبخت یزید، ذرا یہ تو بتا، آج امامت و خطابت جتنے میں مسجدوں میں لوگ اہل امام خطابت کریں گے وہ تیری فضیلت بیان نہیں کریں گے، وہ ہماری فضیلت بیان کریں گے۔ اے بدبخت یزید، ذرا سن لے، جب امامت و خطابت تیری فضیلت بیان نہیں کر سکتے وہ ہماری فضیلت بیان کریں گے۔ اے یزید، ذرا یہ تو بتا، جبریل علیہ السلام تیرے گھر آئے تھے یا ہمارے گھر آئے ہیں؟ اے جبریل علیہ السلام ہمارے گھر آئے ہیں، تا قیامت تک امام اپنی خطابت و امامت پر قیامت تک ہماری ہی فضیلت بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہ حسنین کریمین کی محبت ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ اہل بیت سے محبت ہے تو ہمارا محبت، ہمارے کردار، ہماری نمازیں، ہمارے اہدنا الصراط المستقیم صحیح ہے۔ اہل بیت سے محبت نہیں تو کچھ کام کے نہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے، اہل بیت سے محبت ہونا ہی ضروری ہے۔ تو آج ہم اسٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں کہ علی علی کہتے ہیں کہ ہم بھی لگاتے ہیں، جو نہیں لگایا تو وہ کدھر جائے۔ تو ہم جب اسٹیٹس لگاتے ہیں تو یہ بھی
میں نماز کیسے پڑھوں؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اسٹیٹس لگا لیے تو ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام تمام ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، ہمارے اندر وہی محبت آنا ضروری ہے، وہی کردار آنا ضروری ہے، ہم نمازوں کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو تو مسجدوں کی طرف آ جاؤ، سجود کیا کرو، رکوع کیا کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ارے بے شک وہی نماز ہے جو بے حیائی سے اور بری باتوں سے بھی بچاتی۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم وہ لگا لیے تو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ نہیں محترم سامعین کرام، حسنین کریمین کی محبت کیسی ہے وہ جاننا ہمیں ضروری ہے۔ تو 10 منٹ کے وقت میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جب اہل بیت کی محبت آئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کیسی کرنا ہے، تو دیکھیے ہم خلفائے راشدین سے جب آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ اگر مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، پچھلے صف میں معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ تالی بجا رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ جب آمد ہونا تھا تو آپ مصلی چھوڑ دیتے ہیں، اتنی محبت میرا آقا علیہ السلام آپ انہیں آگے بڑھاتے ہیں، اے ابو بکر نماز مکمل کرو۔ یہ وہ نماز ہے، یہ ہماری ایسی نماز نہیں، وہ نماز کی بھی نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تو دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق کو سن چکے ہو، حضرت عمر بن خطاب کا کیا عالم ہوگا؟ ارے اتنے بڑے عاشق ہیں میرا آقا علیہ السلام کے، مدینہ شریف میں گلیوں میں چکر لگاتے تھے، امیر المومنین بھی رہ کر گلی گلی پھرتے ہیں کہ کون سویا ہے، کون عبادت میں مشغول ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، ایک بوڑھی عورت کے پاس ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانا تھا کہ وہ بوڑھی عورت ایک چرخہ بون رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اشعار پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کاش سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قیامت کے دن میرا دیدار ہو جائے، ان کا دیدار بروز قیامت کے دن ہو جائے۔ یہ اشعار پڑھ رہی ہے، چرخہ گون رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو روا ہو گئے اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولو۔ جب بوڑھی عورت وہ دروازہ کھولتی ہے کہ تو نے اتنا ٹائم کیوں لگایا ہے دروازہ کھولنے میں، اور اس وقت امیر المومنین کا کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بوڑھی عورت جو اشعار پڑھ رہی ہے وہ مجھے پھر سے سناتے چلے جانا، اور اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ کاش مجھے میرے زمانے میں بروز قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اس سے ساتھ میں ساتھ میرا بھی نام لے کے چلتے چلے جانا۔ ارے میرا بھی نام لے لے اس اشعار میں، بس آپ کو کہنا تھا کہ وہ اشعار میں آپ کا نام لیتے چلی جاتی ہے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عالم ہے کہ آپ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو جب مکہ مکرمہ میں بھیجا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین آپ کو کہتے ہیں کہ طواف کر لیجیے، عمرہ کر سکتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کعبے کا کعبہ یہاں پر موجود نہیں ہے، میں عمرہ نہیں کروں گا۔ آپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں عمرہ نہیں کروں گا، آپ واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں جب تک میرا آقا علیہ السلام یہاں پر عمرہ نہیں کریں گے، میں وہاں پر عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہی عالم ہے۔ آج میں نے جو ابھی بات آپ سے کہی ہے وہ سنتے چلے جاؤ۔ میرا آقا علیہ السلام ساتھ میں تشریف فرما ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ چلتے چلتے ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے ہیں کہ اے علی، میں بہت تھک چکا ہوں، آپ کے گود میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گود میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے قربان جاؤ اس گود پر جو میرا آقا علیہ السلام نے کہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے،
کرتے رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں